بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظر بد کے اثرات۔ القرآن۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ یہ تاکید حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خیال سے فرمائی کہ یہ 11 کے 11 بھائی جو سب ماشاءاللہ قدآور اور حسین و جمیل تھے، جب ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو کہیں کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ حافظ ابن کثیر سورہ یوسف کی آیت 67-68 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کی جلد 6 میں لکھتے ہیں کہ سورہ القلم کی آیت 51 نظر بد سے متعلق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو۔ اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر لگتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعے سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے آزاد ہو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ نیز دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم، سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیا کہنے، میں نے آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا، اور پردہ نشین کی بھی کھال سہل کی کھال جیسی نازک و خوش رنگ نہیں دیکھی۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سہل کو گرا دیا گیا، یعنی ان کو عامر کی ایسی نظر لگی کہ وہ فوراً غش کھا کر گر پڑے۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا، کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے در پہ ہوتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ یعنی اگر تمہاری نظر میں سہل کا بدن اور رنگ و روپ بھاگ گیا تھا تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے، بارک اللہ علیک، تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ، کونیوں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پور اور زیر ناف جسم یعنی 70 اور کولہوں کو دھویا، اور پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام آزاد ہوئے تھے سہل پر ڈالا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔